اللہ کے رسول کی شخصیت میں رہنمائی ہے. دنیا کبھی بھی رسول کی تعلیمات سے بے نیاز نہیں ہو سکتی. ہو سکتا ہے بہت سچے ہوں, ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے بہت ایماندار اور محنتی جفاکش وعدہ پورا کرنے والے ہوں, ہو سکتا ہے نہ ہو. ان تمام لوگوں کو رسول کی ہدایت اور ان کی تعلیمات اور رسول کو نمونہ بنانے کی ضرورت ہے. وقت گزرنے سے اور حالات بدل جانے سے اور سائنس کی ترقی ہو جانے سے انسان نہیں بدلا کرتے. جو بیسک انسان ہے وہ تو رہے گا. اس کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان میں 4 قوتیں ہوتی ہیں, 4 پاورز ہوتے ہیں ہر انسان کے اندر. پہلی قوت ہے قوت علم, دوسری قوت ہوتی ہے قوت غضب, تیسری قوت شہوت, چوتھی قوت جو ان پہلی 3 قوتوں کو اعتدال میں بیلنس میں رکھتی ہے وہ چوتھی قوت ہے قوت عدل. ایک ایک کر کے ہم ان کو دیکھتے ہیں. علم جو ہے, علم اگر حد سے بڑھ جائے تو عیاری کی شکل اختیار کر لیتا ہے. کننگ, انسان کننگ ہو جاتا ہے, ایول ہو جاتا ہے, ٹرکری آ جاتی ہے, اس کو سازشی بن سکتا ہے. اگر علم اعتدال سے کم ہو تو بے وقوفی, سمپلٹن جس کو ہم کہتے ہیں, ایسا بن جاتا ہے انسان. تو علم کا نقطہ اعتدال پھر کیا ہوگا؟ بیلنسڈ علم کس کو کہیں گے؟ علم جب مکمل بیلنس میں ہوتا ہے تو حکمت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے, وزڈم. دوسری قوت قوت غضب. اگر یہ قوت غضب کم ہوگی, اینگر کہہ لیجیے آپ اس کو, جذبہ انسان کے اندر کچھ کر گزرنے کا, کسی ایمبیشن, آپ شہوت کو کہہ سکتی ہیں, لسٹ بھی کہہ سکتی ہیں آپ شہوت کو. ایمبیشن بھی اچھا لفظ ہے شہوت کے لیے, لسٹ بھی کہہ سکتی ہیں, میں آ جائے گی. قوت غضب ہر انسان میں ہوتی ہے. اگر بہت کم ہوگی یعنی کہ نقص ہوگا, کمی ہوگی اس قوت غضب میں, تو انسان کے اندر بزدلی اور کنجوسی پیدا ہوگی. اگر قوت غضب ضرورت سے زیادہ ہوگی تو بے رحمی, فضول خرچی کی شکل اختیار کر جائے گی. اگر اعتدال میں ہوگی تو سخاوت, شجاعت اور رحم دلی پیدا ہوگی. اس ڈیفینیشن سے آپ کو کچھ اندازہ ہوگا کہ قوت غضب کس کو کہا جاتا ہے. غضب کے ساتھ عام طور پہ اینگر ہی خیال آتا ہے ہم کو, غصہ, لیکن غصہ اور غضب الگ الگ چیزیں ہیں. غضب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو ٹھیک کرنے کا جذبہ. اسی کی ایک حدیث سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ غصے کو قابو کرنا شجاعت ہے, بہادری ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے, پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھے. یہ بہادری کا ڈیفینیشن بتایا ہے ہم کو. قوت غضب کو جو اعتدال میں رکھ لے, اس کو اپنے ایک بیلنس کر لے اس کو, تو اس میں شجاعت پیدا ہوتی ہے, سخاوت پیدا ہوتی ہے. بہادری, بریوری, اور سخاوت جنراسٹی, مائزرلینس, اور کیا کہتے ہیں فضول خرچ کو, ایکسٹراویگنس کے درمیان. اس لیے کہ خرچ کرنا بھی ایک قوت ہے نا. آپ کوئی چیز تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ خرچ کرتے ہیں. اس کا نقطہ اعتدال سخاوت ہے, یعنی کہ صحیح راستے میں چیز کو خرچ کرنا سخاوت ہوگی. تیسری قوت جو کہ ہم نے دیکھی تھی قوت شہوت, اس کو آپ ڈیزائر کہہ لیجئے, اور کیا لفظ آپ نے بولے تھے, ایمبیشن, یہ بھی شہوت ہے. اگر قوت شہوت میں کمی ہوگی تو جمود طاری ہو جائے گا, طاقت میں, توانائی میں کمی ہوگی, ایک انڈیفرنس ہوگا. جمود کیا ہے؟ انڈیفرنس. ایک بالکل اسٹیٹک اسٹیٹ میں رہ جائے گا انسان, کسی کام کی طرف رغبت نہیں ہوگی, کچھ کرنے کو اس کا دل نہیں چاہے گا. لتھارجی ہم کہتے ہیں جس کو, ایک لتھارجک ہو کے رہ جائے گا. کھانا ہے, دل نہیں چاہ رہا. مرد ہے, اس کی کوئی رغبت نہیں عورت کی طرف. عورت ہے, اس کو کوئی رغبت ہی نہیں مرد کی طرف. پیسہ اور دولت یا کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں, دل ہی نہیں چاہتا. تو اس میں قوت شہوت میں کمی انسان کو بالکل بیکار کر دیتا ہے. تو لہٰذا اگر اس میں کمی ہوگی تو انڈیفرنس, دنیا کی نعمتیں اپیل ہی نہیں کریں گی. انسان ناکارہ ہو کے رہ جائے گا, بالکل یوزلیس ہو جاتا ہے. اور اگر قوت شہوت حد سے بڑھی ہوئی ہو تو فسق اور بے حیائی اور نافرمانی کی طرف لے جائے گی. نافرمانی, ڈس اوبیڈینس کی طرف, اللہ کے احکامات کو توڑنے کی طرف لے جائے گی. یہی قوت شہوت. اگر بہت زیادہ مردوں کو عورتیں اپیل کرنے لگ جائیں یا عورتوں کو مرد, بہت زیادہ دنیا اپیل کرنے لگ جائے, کھانے پینے کا شوق ایک لمٹ سے آگے نکل جائے, یہ شہوتیں ہیں نا, ہماری خواہشات ہیں, ایک حد سے گزر جائیں گی تو پھر نافرمانی کی طرف اور بے حیائی کی طرف اور اللہ کے احکامات کو توڑنے کی طرف لے جائیں گی. اعتدال میں رہیں گی تو عفت اور حیا کی شکل اختیار کریں گی, انسان کے اندر ماڈسٹی پیدا کریں گی, حیا پیدا کریں گی. اگر نہیں تو پھر انسان خواہش کا غلام ہو جائے گا, جو جی چاہا اور جس وقت چاہا وہ وہاں پر اس خواہش کو پورا کرنے کھڑا ہو جائے گا. کھانے پینے کا شوق بہت زیادہ ہے, پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا کیا حلال ہے کیا حرام,
بس جو مل گیا اس کو اپنی خواہش پوری کرنی ہے. چاہے شراب پینے کا جی چاہے تو پی لیں گے, اور اگر ان کا خنزیر کھانے کا جی چاہا تو وہ کھا لیں گے, اور روزہ رکھنا ناممکن ہے. چوتھی چیز جو ہم نے ڈسکس کی تھی, جس کا ذکر ہم نے کیا تھا, قوت عدل. عدل دراصل خود مڈل وے ہے, بیلنس. اس کا ظاہر ہے اس کا تو نقطہ اعتدال کچھ نہیں ہو سکتا, یہ تو خود ہی نقطہ اعتدال ہے. اس کا اپوزٹ ہو سکتا ہے ظلم. عدل حد سے بڑھ جائے تو ظلم کی صورت اختیار کر لیتا ہے, بغی کا سبب بن سکتا ہے. تو یہ 4 قوتیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ان قوتوں کے اندر بیلنس کرنا ہے. دنیا میں ایک ہی ایسا انسان تھا جس نے ان تمام قوتوں کو مکمل توازن, مکمل بیلنس میں رکھا, اور وہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ کی صورت میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے. جو جتنا زیادہ آپ کا اتباع کرے گا, نبی اکرم کا اتباع کرے گا, اتنا زیادہ اس کی شخصیت متوازن ہوتی چلی جائے گی, بیلنس پرسنالٹی بنتی چلی جائے گی. اور بیلنس پرسنالٹی کیا ہے؟ ان 4 قوتوں کو آپ نے دماغ میں رکھا, قوت علم, قوت غضب, قوت شہوت اور قوت عدل. ان کو صحیح جگہ, صحیح وقت, صحیح انسان پر, صحیح مقدار میں خرچ کرنا آسان ہے. غصہ آ رہا ہے, صحیح وقت پر آنا چاہیے, صحیح مقدار میں آنا چاہیے, صحیح وقت پر آنا چاہیے, اور صحیح موقع پر آنا چاہیے. سوچئے ذرا, کوانٹٹی, مقدار از کوانٹٹی. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرے یہ کہ جب ان توانائیوں کو خرچ کرے انسان, صرف اللہ کی خاطر کرے. بتائیے, کھانا کھا رہی ہیں, بھوک لگ رہی ہے, صحیح جگہ صحیح مقدار میں کھایا, صحیح چیز کھائی, لیکن اپنے لیے نہیں کہ مجھے مزہ آئے, اس لیے کہ اللہ کے لیے کھا رہی ہوں تاکہ اس کی عبادت کا اور اس کی بندگی کا حق ادا کر دوں. ایک شوہر ہے, بیوی کے پاس جاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ شہوت ہے نا اس کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ازواج تھیں, ایک نہیں متعدد, 9 اور 11 تک ان کی تعداد آتی ہے بیک وقت. لیکن بیویوں کے پاس جانے میں اللہ کی یاد نہیں بھلائی انہوں نے. عام طور پہ تو لوگ بیویوں سے اس لیے کنارہ کشی کر لیتے کہ اللہ کو بلا دیتی ہیں, اسی لیے کرسچینٹی کے اندر کنسپٹ آ گیا ایبسٹین کرنے کا. تو یہ تو کوئی کمال ہی نہ ہوا کہ قوت شہوت کو اس طرح دبا دیا جائے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب ان چیزوں کو ناحق دبایا جائے گا, جب ان کو ان کا جائز راستہ نہیں دیا جائے گا, پیورٹن ایٹیٹیوڈ ہم کہتے ہیں جس کو, بہت زیادہ رہبانیت کی طرف جانا, ان سب کو چھوڑ دینا, شہوت کو بھی چھوڑ دو, غضب کو بھی بالکل چھوڑ دو, ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو, تو ایک حد تک تو پیورٹن رہتا ہے, لیکن چونکہ ان نیچرل ہے تو کیا ہوگا کہ پھر فلپ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جب یہ بدلتے ہیں تو انتہائی شہوت پرست. آج جو ہم معاشرہ دیکھتے ہیں دنیا میں, وہ صرف خواہشات کی پوجا کرنے والا معاشرہ ہے. تو ناحق ان کو دبانے میں ایڈورس ریئیکشن ہوتا ہے, ہمیشہ انسان ریئیکٹ کرتا ہے, ایک رد عمل کے طور پر بالکل دوسری انتہا کو پہنچ جاتا ہے. تو اللہ کے رسول میں نمونہ ہے کہ ان چیزوں کو کہاں خرچ کرنا ہے, کیسے خرچ کرنا ہے, اللہ کی خاطر خرچ کرنا ہے. جیسے کہ احادیث میں آتا ہے کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے محبت کی اللہ کی خاطر, جس نے غضب کیا اللہ کی خاطر, جس نے دیا تو اللہ کی خاطر اور دینے سے رکا تو اللہ کی خاطر, تو اس نے تو اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو محمد سے بڑھ کر ایمان کس کا کامل تھا؟ یہ سب کام کیے انہوں نے, غصہ بھی کیا ہے, محبت بھی کی ہے, انہوں نے لوگوں کو دیا بھی ہے اور بعض کو نہیں دیا, لیکن ہر چیز کے ساتھ للہ, نفس کی خواہش نہیں شامل. تو کامل ایمان چونکہ ان کا تھا, ہم ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں تو اللہ سے ایک امید ہم کو ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں ہمارا بھی ایمان کامل ہوتا چلا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کو ہم ذرا دیکھتے ہیں. خلفاء راشدین کہا جاتا ہے جن کو, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم. ان میں یہ چاروں صفات موجود تھیں. ان چاروں خلفاء میں یہ چاروں خوبیاں موجود تھیں. ان کے اندر حکمت بھی تھی, شجاعت بھی تھی, سخاوت بھی تھی ان کے اندر, عفت اور حیا بھی تھی, اور عدل کی بھی صفت ان کے اندر پائی جاتی تھی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ہر فرد میں کسی ایک خوبی کا, کسی ایک کوالٹی کا غلبہ تھا. کوئی ایک کوالٹی ڈومیننٹ تھی. موجود چاروں ہی تھی, ایک لیکن ڈومیننٹ کریکٹر تھی ان کی پرسنالٹی کا. حضرت ابو بکر میں شجاعت, بہادری. ہو سکتا ہے کہ آپ کے دماغ میں خیال آیا ہو بہادری کے ساتھ حضرت عمر کا. حضرت ابو بکر حضرت عمر سے بڑھ کر شجاع تھے,
ان سے بڑھ کر بہادر تھے. شجاعت کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ دل اور قدم اس وقت نہ ڈگمگائیں جب سب کے دل ڈگمگا جائیں. یہ ہے شجاعت. اور کسی کا دل ویور نہ کرے جب باقی سارے ہارٹس ویور کر جائیں. شجاعت اس کو کہتے ہیں. اس کا ثبوت حضرت ابو بکر نے واقعہ معراج کے موقع پر دیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے موقع پر دیا, جبکہ اچھوں کی ہمتیں جواب دے گئی تھیں. حضرت عمر جیسوں کی ہمت جواب دے گئی تھی. تب حضرت ابو بکر ڈٹے رہے اور انہوں نے کہا کہ جو محمد کو پوچھتا ہے تو وہ سن لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا, اور جو اللہ کو پوچھتا ہے تو وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے, اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. اور پھر انہوں نے وہ آیت پڑھی کہ محمد نہیں ہے مگر ایک رسول, ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے, تو کیا اگر وہ مر جائیں یا وہ اللہ کے راستے میں مارے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کو یوں محسوس ہوا جیسے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے. یہ ہے شجاعت. تصور آ رہا ہے؟ شجاعت ہم تو سمجھتے ہیں ہاتھ میں تلوار لے کے بس مارتے چلے جاؤ لوگوں کو. نہیں, مشکل حالات میں جمے رہنا یہ بھی شجاعت ہے. اسی طرح بعد میں جب حضور کے دنیا سے جانے کے بعد مختلف فتنے کھڑے ہوئے, خاص طور پہ مانعین زکوٰۃ کا فتنہ, اس میں بھی لوگوں نے وہ سٹینڈ نہیں لیا جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا. 3 محاذ کھلے ہوئے تھے. ایک تو خود جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تھا, حضرت اسامہ بن زید کی نگرانی میں وہ لشکر تیار کھڑا تھا. ایک طرف جھوٹے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے تھے. تیسرا محاذ یہ کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر فرمایا کہ آپ یہ 2 محاذ تو ٹھیک ہے, ان میں تو آپ جنگ کیجئے, لیکن تیسرا محاذ مت کھولیے مانعین زکوٰۃ کے خلاف. اس پر حضرت ابو بکر نے ڈانٹا ہے حضرت عمر کو, اور یہ واقعی صرف ابو بکر ہی تھے جو عمر کو ڈانٹ سکتے تھے. کہا کہ عمر, تم تو جہالت میں بہت بہادر ہوا کرتے تھے, اسلام میں آ کر بزدلی آ گئی تمہارے اندر. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم کوئی میرا ساتھ نہ دے, میں اکیلا جا کر ان سے جنگ کروں گا. یہ ہے شجاعت ان کی. تو ان میں یہ صفت بہت نمایاں تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صفت عدل نمایاں تھی, عادل. حضرت عثمان, ان میں حیا یعنی کہ شرم اور ماڈسٹی نمایاں تھی, عفت ان کے اندر کثرت سے تھی. حضرت علی میں حکمت بہت تھی. 2 واقعات ہم نے ڈسکس کی حضرت ابو بکر کے. تیسرا واقعہ معراج والا واقعہ کہ کسی نے جو تھا وہ اس پہ یقین نہیں کرنا چاہ رہے تھے لوگ کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ راتوں رات 7ویں آسمان سے آ جائیں. تو جب کسی نے امیڈیٹ تصدیق نہیں کی, حضرت ابو بکر نے سنتے ہی مانا کہ جب میں میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ 7ویں آسمان سے فرشتہ حضور پر وحی لے کر آتا ہے, تو ایک دن اگر آپ 7ویں آسمان پر چلے گئے تو کون سی بڑی بات ہے. اسی دن سے آپ کا لقب الصدیق پڑا تھا, سچے. حضرت عمر کا بتایا آپ کو صفت عدل, انصاف. ہم 4 صفات جو ہم نے ڈسکس کی ہیں یہ ایک حدیث کے حوالے سے بہت خوبصورتی سے آپ کو نمایاں ہو کر سمجھ میں آ جائیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ارحم امتی امتی ابو بکر, میری امت میں رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ابو بکر. واشدہم فی امر اللہ عمر, اور اللہ کے فیصلوں کو نافذ کروانے میں عمر ہیں. واکثرہم حیاء عثمان, اور سب سے زیادہ حیا والے عثمان, ان کا تو لقب بھی عفان ہے, عفت والے. واقضاہم علی, اور علی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں حکمت کی وجہ سے. تو رسول اللہ کی سیرت اور کردار, عبادات اور معاملات میں ہم کو صراط مستقیم نظر آتی ہے, جس کی کہ دعا ہم مانگتے ہیں سورہ فاتحہ میں. سنت دراصل زندگی کو متوازن کر دیتی ہے, بیلنسڈ کر دیتی ہے, ہر طرح کی ایکسٹریم سے انسان کو بچا جاتی ہے. یہ تصور ہمارے ذہنوں میں صحیح نہیں ہے کہ سنت پر عمل کرنے سے انسان ایکسٹریمسٹ ہو جاتا ہے. سنت پر عمل نہ کرنے سے ایکسٹریمسٹ ہو جاتا ہے, ایکسٹریم طور پر دنیا کی طرف پڑ جاتا ہے. اور سنت کو چھوڑنے سے دوسری ایکسٹریم یہ ہو سکتی ہے کہ بالکل دنیا کو چھوڑ کر لڑک پڑے ایک ہی طرف. سنت درمیان میں رکھتی ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان بنا کر بھیجا گیا تاکہ آپ میں یہ تمام قوتیں موجود ہوں, اور پھر آپ ان کے اندر توازن پیدا کر کے دکھائیں کہ انسانی طور پر ہیومن لیول پر یہ ممکن ہے, اور باقی لوگ بھی آپ کے طریقوں کو, طور طریقوں کو اپنا سکیں. اللہ کے رسول افضل البشر, دا پرفیکٹ ہیومن بینگ, انسانیت کی معراج. انسان اگر اشرف المخلوقات بننا چاہتا ہے تو وہ حضور کا اتباع کیے بغیر نہیں بن سکتا. وہ اس مقام انسانیت پر نافذ نہیں ہو سکتا جس پر اللہ نے اس کو پیدا کیا. اور جو رسول کی تعظیم کرے تو یہ اس کے تقوی میں اضافہ ہوگا, ایمان بڑھے گا. جتنا جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم پڑھتے چلے جائیں گے, دل ان کی محبت اور عظمت اور عقیدت سے بھرتا ہی چلا جائے گا. اور ایسے دل والے قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی ناکام اور محروم نہیں ہوں گے. اللہ سے توقع